زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس حوالہ سے جو سب سے بنیادی یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ انسان نکاح سے قبل، شادی سے قبل، والدین تشریف فرما ہے، یقیناً یہ بات بڑی سود مند اور فائدے والی ہوگی۔ ہم کو شادی سے قبل، نکاح سے قبل پوری تحقیق کرنی چاہیے، جانچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، دین کو مقدم کرنا چاہیے، اچھے گھرانے کا انتخاب کرنا چاہیے، اچھی اپنے بیٹے کے لیے بیوی اور اپنی بیٹی کے لیے اچھے نیک شوہر کا انتخاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، جب ہم رشتے کا انتخاب کر لیں، جب نکاح ہو جائے، جب شادی ہو جائے، نکاح سے پہلے جانچو اور نکاح کے بعد نبھاؤ۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے اور سب سے بنیادی غلطی یہ ہے کہ نکاح سے قبل، شادی سے قبل ہماری توجہ خوبیوں پہ ہوتی ہے، ہم خوبیاں دیکھتے ہیں، خامیوں کی طرف نہیں جاتے۔ لیکن جو ہی تقریب نکاح منعقد ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد ہماری ساری توجہ یہ خامیوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ پہلے توجہ خوبیوں کی طرف تھی، اب بعد میں خامیوں کی طرف آ گئی۔ اور یاد رکھنا، شادی کے بعد، نکاح کے بعد جو میاں یا جو بیوی اپنے خامند کی خامیوں کی طرف توجہ کر لے، یا جو شوہر اپنی بیوی کی خامیوں کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر لے، یہ مزاج ایک تباہ کن مزاج ہے۔ اس سے اچھے نتائج کبھی مرتب نہیں ہوتے، اس سے گھر آباد نہیں ہوتے۔ حضرات گرامی قدر، سب سے بنیادی کرنے والا کام یہ ہے، نکاح سے قبل، انتخاب سے قبل اچھی طرح جانچیں، دیکھیں، غور کریں، اور نکاح کے بعد پھر آپ کے جذبات یہ شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے، عفو کے جذبات ہونے چاہیے، معافی اور درگزری کے جذبات ہونے چاہیے۔ اور میں اس حوالہ سے آپ کے سامنے ایک دو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی عثمان نیشا پوری رحمہ اللہ، یہ ایک بہت بڑے امام ہیں، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ کسی سائل نے ان سے پوچھا، امام صاحب یہ بیان کیجئے، ما ارجا عملک عندک، آپ نے اتنی زندگی بسر کر دی ہے، انسان کو اپنے چند اعمال پہ بڑی امید ہوتی ہے کہ یہ اعمال لے کر جب میں اللہ کی جناب میں جاؤں گا تو میرا اللہ مجھ کو ضرور معاف فرما دے گا۔ آپ میں سے کچھ بھائیوں اور بزرگوں نے صدقات کیے ہوں گے، تنہائی میں نوافل پڑھے ہوں گے، یا آپ کسی غریب کے کام آئے ہوں گے، اور آپ کو وہ اعمال یقیناً یاد بھی ہوں گے کہ انشاءاللہ اگر کسی طرف سے بات نہ بنی تو میرا اللہ میرے اس عمل کی ضرور قدر کرے گا، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی میری ضرور بخشش فرمائیں گے۔ سوال کیا گیا ابی عثمان نیشا پوری رحمہ اللہ سے، آپ بیان کیجئے زندگی کا سب سے بڑا عمل وہ کون سا ہے جس پہ آپ کو بہت زیادہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو معاف کر دے گا، اللہ آپ کو اپنی بخشش عطا کر دے گا؟ حضرت ابی عثمان نیشا پوری رحمہ اللہ فرمانے لگے، ہاں بھائی، جو میرا سب سے بڑا عمل ہے نا، کہ جس پہ مجھے سب سے زیادہ امید ہے، وہ یہ ہے کہ میری شادی ہوئی، جس عورت کے ساتھ میں نے شادی کی وہ ایک غریب گھرانے کی خاتون تھی، اس کا والد بھی فقیر آدمی تھا، لیکن جب شادی ہوئی تو اس کے والدین کو بڑی خوشی ہوئی، وہ عورت بھی بہت زیادہ خوش ہوئی۔ لیکن کہتے ہیں جب میں اس عورت کے پاس گیا، میں نے اس کو دیکھا، یہ الفاظ ہیں، کہتے ہیں اوراح ارجا مشوہہ، میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ مسخ تھا، اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا اور اس کا چہرہ ٹیڑھا تھا۔ جب میں نے یہ معاملہ دیکھا بڑی مجھے کراہت ہوئی، میرے دل میں بڑا بغض بیٹھ گیا، لیکن چونکہ نکاح ہو چکا تھا، ایک اللہ کی بندی کو میں نے اللہ کے نام پہ حاصل کر لیا تھا، خیر وقت گزرتا گیا، جب میں اس کے پاس بیٹھتا وہ بڑی خدمت کے ساتھ، سلیقہ شاعری کے ساتھ اور بڑی محبت کا اظہار کرتی۔ کہتے ہیں کہ دل میں بہت بغض تھا، نفرت تھی، میرے دل میں کوئی جذبات اتنے پاکیزہ نہیں تھے، ولا اظہر لها بشیئا، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی 15 سال 15 سنہ 15 سال میں نے اپنی اس بیوی کے ساتھ بسر کیے، ٹیڑھا چہرہ ہے، مسخ شدہ چہرہ ہے،
خوبصورتی نہیں ہے، غربت ہے، سب کچھ کے باوجود 15 سال میں نے اس کے ساتھ بسر کیے، لیکن میں نے کبھی اس کو کوئی تانا نہیں دیا، کبھی میں نے اس کو یہ باور نہیں کروایا کہ تیری غربت کی وجہ سے، تیری بد شکلی کی وجہ سے میں تو اس سے نفرت کرتا ہوں۔ ابھی عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے بھائی، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جس بندی کو میں نے اللہ کے نام پہ لیا، علی کلمۃ اللہ جس کو میں نے حاصل کیا، میں نے اس کو دکھ نہیں دیا، ذلیل نہیں کیا، تان و تشنیع میں نے نہیں کیے۔ کیوں؟ صرف اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوف کھاتے ہوئے، اپنے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور مجھے امید ہے کل قیامت کے روز، یہ 15 سال میرے پاس رہی، بعد میں وفات پا گئی، مجھے امید ہے کل قیامت کے روز جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اللہ پاک میرے اس حسن سلوک کی وجہ سے مجھے معاف فرما دے۔